associated organizations were involved in the conduct of promotion of any conference in Bosnia are totally baseless. جماعت اسلامی جموں کشمیر نے ڈسنفو لیب انڈیا کی اس رپورٹ کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جماعت اسلامی کے رکن نے بوسنیا میں رسل ٹریبیونل کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ جماعت اسلامی جموں کشمیر کی طرف سے سابق امیر ڈاکٹر حمید فیاض کی رہائش گاہ پر ایک پریس کانفرنس بلائی گئی۔ کانفرنس میں سابق امیر جماعت ڈاکٹر حمید فیاض نے کہا کہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہے الزامات اور خاص طور پر ڈس انفارمیشن لیب نامی ادارے کی طرف سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جماعت اسلامی جموں کشمیر اور اس سے وابستہ تنظیمیں بوسنیا میں منعقد ہوئی کسی کانفرنس کے انعقاد یا اس کی تشہیر میں ملوث ہیں، بالکل بے بنیاد ہے۔ Allegations being circulated on social network, particularly reported by an entity named Disinformation Lab that Jamaat Islami Jammu and Kashmir presently banned, and its associated organizations were involved in the conduct of promotion of any conference in Bosnia are totally baseless, as the Jamaat is not functional due to ban and it has no associate organizations anywhere in the world. بیان میں کہا گیا کہ جماعت صرف جموں کشمیر تک محدود تھی اور اس کی سرگرمیاں بھی یہیں تک محدود تھیں۔ فروری 2019 میں اس پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد اس نے اپنی تمام سرگرمیاں اور کام بند کر دیے تھے۔ بیان میں سابق امیر جماعت نے مزید کہا کہ ڈسنفو لیب میں جن ناموں کو کانفرنس میں شرکت کے لیے دکھایا گیا ہے ان کا جماعت سے کوئی تعلق یا وابستگی نہیں ہے اور ان کے بیانات کو جماعت کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات بھی پوری طرح واضح کی گئی ہے کہ جموں کشمیر کے علاقائی دائرے اختیار سے باہر کسی بھی جگہ ہجرت کرنے والا رکن جماعت اسلامی جموں کشمیر کے آئین کے مطابق جماعت کا رکن نہیں رہ سکتا، اس لیے جموں کشمیر سے باہر مستقل طور پر مقیم کوئی بھی شخص جماعت کا رکن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور تنظیم کو ایسے افراد کی کسی بھی سرگرمی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ بیرون ملک مقیم کوئی بھی شخص جماعت کی رکنیت حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی نے بھی جماعت کے کسی بھی سابق رہنما یا رکن سے کسی بھی کانفرنس میں بولنے کے لیے زبانی یا تحریری رضامندی نہیں لی ہے اور فی الحال پابندی کی وجہ سے اس طرح کی رضامندی حاصل کرنا سوال سے باہر ہے۔ لہٰذا ہرزیگوانہ بوسنیا میں کشمیر پر منعقد ہوئی رسل ٹریبیونل کانفرنس میں جماعت اسلامی جموں کشمیر کی شرکت کے بارے میں اٹھائے گئے تمام سوالات بالکل جائز نہیں ہیں۔ واضح ہے جماعت اسلامی جموں کشمیر نے ڈسنفو لیب کی طرف سے گزشتہ ماہ ایک تحقیقی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے جس میں امریکہ میں مقیم کشمیری نژاد غلام وفائی کو جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ ونگ کا ممبر بتایا گیا ہے جو کہ اس کانفرنس میں شریک ہوئے تھے۔ وہیں ڈسنفو لیب کی طرف سے جماعت اسلامی کو عالمی دہشت گرد تنظیم بتایا گیا ہے جو کہ غلط ہے۔ دراصل 17 دسمبر سے 19 دسمبر تک گزشتہ سال بوسنیا ہرزیگوانہ کے دارالحکومت سراجیوو میں رسل فاؤنڈیشن لندن، بولوگنا اٹلی کے مستقل عوامی ٹریبیونل، بین الاقوامی یونیورسٹی آف سراجیوو اور سینٹر فار ایڈوانسڈ اسٹڈیز کے تعاون سے 3 روزہ رسل ٹریبیونل منعقد ہوا۔ رسل ٹریبیونل میں ججوں کا پینل ٹریبیونل کی کارروائی کو سننے کے بعد اپنی رپورٹ کا حتمی شکل دے کر اقوام متحدہ کے مختلف اداروں، یورپی پارلیمنٹ اور دیگر عالمی اداروں اور حکومتوں کو بھیجتا ہے۔ رسل ٹریبیونل، جسے بین الاقوامی جنگی جرائم کا ٹریبیونل، رسل ساٹرے ٹریبیونل یا اسٹاک ہوم ٹریبیونل بھی کہا جاتا ہے، ایک نجی عوامی ٹریبیونل ہے جس کی بنیاد 1966 میں برطانوی فلسفی اور نوبل انعام یافتہ برٹرینڈ رسل نے ڈالی۔ 1967 میں ان کی ویتنام میں جنگی جرائم نامی کتاب شائع ہوئی۔ اس کے بعد سے مختلف مسائل پر ٹریبیونلز ہوتے رہے جن میں نفسیات، انسانی حقوق، اسرائیل فلسطین تنازع اور حال ہی میں کشمیر مسئلے پر بھی ٹریبیونل کا انعقاد ہوا۔ وہیں ڈسنفو لیب ایک قانونی ادارہ بھارت میں ہے جو جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ واضح رہے یورپی یونین کے ڈسنفو لیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس نے دسمبر 2020 میں انڈین کرونیکل کے نام سے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ 2005 سے 750 بھارتی میڈیا اداروں کے ذریعے 119 ممالک میں پاکستان اور چین کے خلاف غلط خبریں چلائی گئیں۔ یورپی یونین کے ڈسنفو لیب نے اس حوالے سے 1 فروری کو رواں سال ایک بیان بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسے اکاؤنٹ کے بارے میں الرٹ کیا گیا ہے کہ جو ہماری تنظیم کے نام کی نقل کرتا ہے۔ ریکارڈ کو یہاں درست کرتے ہوئے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یورپی یونین ڈسنفو لیب اکاؤنٹ کا ڈسنفو لیب سے کوئی تعلق نہیں۔
गुज़श्ता साल अगस्त में कश्मीर के मुतालिक अपनी रिपोर्ट के बाद डिसइंफो लैब भारत की साख पर सवालात खड़े होने के बाद ट्विटर ने इसका ब्लू बैज भी हटा दिया था। वाज़ेह रहे ममनुआ जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर 28 फरवरी 2019 को वजारत दाखिला ने इंतहा पसंदी और मिलिटेंसी को फ़रोग देने, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में 5 साल पाबंदी लगा दी थी, जिसके रद्द-ए-अमल ने जमात इस्लामी ने पाबंदी को गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर अखलाकी करार देकर अदालत से रुजू किया है। आपको अगर हमारी वीडियो स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, नौकी कलम।